اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیات 45 اور 46 نمبر کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے اچانک لڑایا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اچانک اس لیے لڑایا تھا تاکہ مسلمان کسی اختلاف اور انتشار کے شکار نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم بتائی گئی اور مسلمانوں کو بھی کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی، اور کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ کافر لوگ مسلمانوں میں زیادہ تعداد دیکھ کر کے بھاگ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی طاقت کو توڑنا تھا، پاس کرنا تھا، ان کی قوت کو توڑ کر کے کمزور کرنا تھا۔ تو یہ کل کے آیات کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی گئی ہیں 45 اور 46، 45 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور 46 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو کچھ جنگی اصول اور ہدایات عطا فرمائی ہیں، کچھ جنگی اصول اور ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان جنگی اصولوں اور ہدایات کی روشنی میں جب مسلمان جہاد کرے گا تو مسلمانوں کی کامیابی یقینی ہو جائے گی، مسلمانوں کی کامیابی لازمی ہو جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ثابت قدمی، یعنی ثابت قدم رہنا، بزدلی کا مظاہرہ، پس ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ظاہر بات ہے جب میدان جنگ میں ایک مسلمان جائے گا تو مسلمان کو تلوار کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تیروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، نیزوں کو بھالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہاں پر ثابت قدمی کی ضرورت پڑے گی، ہمت اور شجاعت کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان جنگ میں تم جا کر ثابت قدم رہنا، پس ہمتی کا اور بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا۔ ایک آدمی پہلوان سے مقابلے کے لیے میدان میں آیا اور آنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا، کپکپی طاری ہو گئی، تو وہ مقابلہ کیا کرے گا؟ وہ تو مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثابت قدم رہنا، ہمت اور شجاعت کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرنا، بزدلی اور پس ہمتی کا مظاہرہ مت کرنا۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ثابت قدم رہنا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو، مجاہدین کو ہدایت کی کہ تم ذکر کثیر کرنا۔ یہ دیکھیے میدان جنگ میں ذکر کثیر کا حکم دیا جا رہا۔ ذکر کثیر تو ہر وقت مطلوب ہے، گھر میں ہو، باہر ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، ہر وقت ذکر کثیر مطلوب ہے۔ لیکن میدان جنگ میں جبکہ آدمی کے سر پر ہر وقت موت کے خطرات منڈلا رہے ہوں، ایسے موقعوں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر کثیر کرنا۔ ذکر کثیر سے آدمی کے اندر ہمت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اللہ قرآن کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثیر کرو۔ ذکر کثیر کے علاوہ کسی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ عمل کثرت سے کرو۔ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کثرت سے ہی نماز پڑھتے رہو۔ روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی، یہ نہیں کہا کہ تم کثرت سے روزہ رکھو۔ زکوٰۃ دینے کی تاکید کی گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم کثرت سے زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کرنے کی تاکید کی گئی، لیکن
یہ نہیں کہا کہ کثرت سے تم زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ذکر کثیر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تم خوب اللہ کا ذکر کرو۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، اور ذکر کثیر کیا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں اتر رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں، مطلوب ہے کہ ہر وقت آدمی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اور ذکر کثیر کے لیے کوئی وقت نکالنا کہ اس کے لیے ہر وقت فلاں وقت ذکر کرنا ہے اور فلاں وقت ذکر نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو، ہر وقت کرو۔ تم اگر پاک ہو تب بھی اللہ کا نام لو، ناپاک ہو تب بھی تم اللہ کا نام لو، سوتے وقت اللہ کا نام لو، اٹھتے وقت اللہ کا نام لو، گاڑی پر چڑھ رہے اللہ کا نام لو، گاڑی سے اتر کے اللہ کا نام لو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ یہی تو ذکر کثیر ہے۔ جس وقت کی مشروط دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، ان دعاؤں کو پڑھنا وہی تو ذکر کثیر ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر جن دعاؤں کو جس وقت متعین کیا گیا، ان دعاؤں کو ان کے اوقات کی رعایت کر کے پڑھنا، یہی تو ذاکرین کی جو ہے علامت ہے، ذکر کثیر کی علامت ہے۔ اور ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات کو متعین کیا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز وقت سے پہلے ہم نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، ہر وقت آدمی کر سکتا، اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں۔ نماز کے لیے دیکھیے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کا رخ کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کے سب کیا ہے؟ فرائض ہے۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی فرائض نہیں، بغیر تہذیب کے، بغیر پاکی کے، ناپاکی کے، ہر حال میں آدمی ذکر کثیر کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو دوسری تعلیم یہ دی کہ تم میدان جہاد میں بھی ذکر کثیر کرو۔ اور اس کے بعد کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میری اطاعت کرو، وہاں یہ بھی کہا کہ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ کئی بار اللہ نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرنا ایسا ہے جیسا کہ خود اللہ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا صرف اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کی رضا تم کو مطلوب ہے، اللہ کی رضا تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ رسول کی اطاعت کیے بغیر آدمی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ تم آپس میں اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو۔ دیکھیے کل میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک مسلمانوں کو کافروں سے لڑایا تاکہ تم آپس میں اختلاف اور انتشار کے شکار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اختلاف سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آئی، جیسا کہ کتاب کے اندر بھی پڑھی گئی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو شب قدر کی تعیین کے لیے ایک رات باہر آئے۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ مسلمانوں کو شب قدر کی تعیین کر دے، بتا دے کہ فلاں رات میں شب قدر ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا، شب قدر کو بھلا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی تعیین کو بھلا دینا شاید اس کے اندر حکمت اور مصلحت ہو۔ تو بتائیے لڑائی کتنی بری چیز ہے، آپس کا اختلاف کتنا برا ہے کہ شب قدر جیسی قیمتی رات 83 سال سے زیادہ عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن معمولی سی لڑائی اور معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ لڑائی کے میدان میں صبر کرنا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں خلاف واقعہ، خلاف نفس جو چیز پیش آئے اس پر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا. مثال کے طور پر دیکھیے کبھی کبھی عبادت کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی. ابھی کتنے سارے لوگ فجر کی نماز کے لیے آئے، فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ لوگ بیٹھے بھی ہیں، یہ بھی تو صبر ہے. زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی صبر ہے، حج کرنا اس کے اندر بھی صبر پایا جاتا ہے. تمام عبادتوں کے اندر آدمی کے لیے صبر لازمی ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کے لیے صبر ہے. آدمی کی طبیعت چاہ رہی گناہ کرنے کی، لیکن وہ آدمی گناہ کرنے سے بچ رہا، وہاں پہ بھی صبر کر رہا. مصیبت آئی، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کے کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، کسی کے گھر کے اندر کوئی خلاف طبیعت کوئی چیز پیش آ گئی، وہاں پر بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ بھی صبر ہے. اور صبر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا. ایک جگہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے. ایک جگہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب نیکیاں ملیں گی، اجر و ثواب ملے گا. اور یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تم صبر کرو میدان جنگ میں. آدمی صبر کرے گا تو لڑائی کرے گا، تلواروں کی جو ہے جھنکار، تیروں کی بارش، نیزوں کا خطرہ، موت کا خطرہ، ایسے موقعوں پر اگر آدمی صبر نہیں کرے گا تو پھر جہاد نہیں کر سکتا. میدان جنگ میں آدمی جم نہیں سکتا، میدان جنگ میں استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اللہ فرما رہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ ہے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اللہ ہے، حج کرو، حج کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. لیکن صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت بیان فرمائی جو دوسرے عمل کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. اللہ فرما رہے صبر کرو، کیوں؟ اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور صبر آدمی کرے گا تو پھر میدان جنگ میں آدمی استقامت کا مظاہرہ کرے گا، ورنہ پس ہمتی، کم ہمتی، بزدلی کا آدمی مظاہرہ کرے گا. تو بارے قید ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو کچھ ہدایات دی ہے، جن میں سے ایک تو ہے استقامت کی ہدایت، اس کے بعد پھر ذکر کثیر کی ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہدایت، اور اس کے بعد پھر صبر کی ہدایت، اور لڑائی اور جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت، اور صبر کرنے کی ہدایت. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر بہت ساری ہدایات دی ہیں. وہ عام زندگی میں بھی ان ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. عام زندگی میں بھی ان چیزوں کو جو بیان اس وقت کی گئی ہیں، ان چیزوں کو عام زندگی میں بھی، عام حالات پر بھی ان چیزوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا